ساتھیوں اور دوستوں، یہ کہانی صرف مقبول بٹ کی کہانی نہیں ہے. میں اس میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرا کم سے کم رول رہے، کیونکہ میں تو اپنی جو کتاب لکھ رہا ہوں اس میں ساری چیزیں میں نے لکھی ہے، لیکن یہاں میں صرف تعلق بتا رہا ہوں بٹ صاحب کا رول کیا تھا، اور میرے ساتھ جتنا بھی بنتا ہے چھوٹا موٹا اسی کو میں ذکر کر رہا ہوں. جناب، انہوں نے اس دوران جب ٹریننگ کے دوران اب انہوں نے یہ کہا جی اب ان کو جہاز کی ٹریننگ دینی ہے، جہاز کی اغوا کرنے کی ٹریننگ دینی ہے. کچھ عرصے کے بعد یہ طے ہوا جی اس کی ٹریننگ جو ہے نا ڈاکٹر فروق کے بردر ان لا جمشید منٹو ہے. جمشید منٹو کہیں ایئر فورس میں رہ چکے تھے، تو انہوں نے کہا جی میں ان کو ٹریننگ دوں گا، کیونکہ سری نگر میں اس وقت اور یہاں پنڈی میں بھی فوکر فرنٹ شپ جہاز چلتے تھے. چھوٹے تھے، یہ کوئی 40 آدمیوں کی، اس میں 30 بھی ہے، اس پہ 40 بھی ہے، اس پہ 20 آدمیوں کے بھی ہے. یہ نیدرلینڈ جہاں میں نے پناہ لی بعد میں، یہ ہالینڈ والے بناتے تھے فوکر فرنٹ شپ جہاز. انہوں نے کہا جی سری نگر بھی یہی آتے ہیں، اور سردیوں میں بھی وہی آتے ہیں اور گرمیوں میں بھی وہی آتے ہیں. ایک اور آتا تھا، اس کا پتہ نہیں کیا نام تھا مجھے. تو انہوں نے فوکر چکلالا ایئرپورٹ ان دنوں سول اور آرمی دونوں کا ہوتا تھا. مجھے یہ نہیں پتا ان کے کون سے تعلقات تھے، کیونکہ میں تو اس چیز سے مبرہ تھا نا کہ میں تو یہ پتا تھی کہ بٹ صاحب کو یہ سارا جو ہے نا ایک تنظیم کر رہی ہے انڈیپینڈنٹ کشمیر کے کی جدوجہد کے لیے. اس میں پاکستان شامل ہے یا نہیں ہے مجھے کوئی پتہ نہیں تھی. میں 16 سال کا بچہ تھا. میرا ایک جذبہ تھا، بٹ صاحب نے ایک جذبہ بھرا تھا، چونکہ کشمیر میں جدوجہد میں شامل رہا تھا سیاست میں. اس لیے یہ چیزیں، کیونکہ میں 11 سال کی عمر میں سب سے پہلے میری ٹانگ توڑی گئی تھی نگین میں. CRP والوں نے پتھر مارتے ہوئے مجھے پکڑا گیا تھا، جو کیس بنا تھا، اور اس کے بعد جب میں 8ویں میں پڑھتا تھا وہ کیس جرمانہ کر کے خارج کر دیا گیا. تو میرا ایک جذبہ تھا، اور بٹ صاحب کی یہ شخصیت تھی. میں نے ایک چیز دیکھا، بٹ صاحب عام آدمی کی طرح ہماری طرح ہی جیتے تھے. ایک قمیض شلوار 2-3 تھے ان کے پاس، اور وہ جو سفاری سوٹ ہوتے تھے وہ تھے ان کے پاس کچھ، تو یہ وہ پہنتے تھے عموماً قمیض شلوار، اور پیروں میں ان کی نیلان چپل ہوتی تھی. ہمیں بھی وہی ملی. اور اس نیلان چپل پہ میں آپ کو بات بتا دوں، جس دن مجھے دوڑا دیا تھا اس دن بھی اسی نیلان چپل پہ دوڑے تھے. بٹ صاحب بہت ہی قناعت پسند انسان تھے. بٹ صاحب جب ان کی سٹرگل سے الگ، ٹریننگ سے الگ جو رویہ ہوتا تھا، باپ جیسا ہوتا تھا، بڑے بھائی جیسا ہوتا تھا، شفقت برا، کائنڈنیس، چھوٹی گھر کے مسائل پہ، اچھا گھر پہ پریشان ہوں گے اب ہم یہ جلدی ٹریننگ ختم کر کے آپ کو واپس بھیجتے ہیں، مطلب چھوٹی باتیں بھی بتا دیتے تھے. اس دوران وہاں پہ ایک رات ڈاکٹر فروق کے دوسرے کمرے میں، وہاں پہ وہ اعظم انقلابی بھی آئے تھے، ان کے ساتھ بھی کوئی تھا. تو ان کا میرے ساتھ جو تعارف کرایا گیا الطاف کے نام سے کرایا گیا تھا. تو بہرحال میرا تو اتنا ہی ان کے ساتھ تھا رویہ. تو اس دوران مجھے علوی صاحب بھی، غلام مصطفیٰ علوی صاحب بھی ملے. تو بہت سارے لوگ مطلب آتے تھے، جاتے تھے، ملتے تھے. اور ڈاکٹر فروق حیدر کے جو بھانجے کافی تھے، بھتیجے کافی تھے، لیکن وہ اعلیٰ تعلیم پڑھتے تھے، ان کا اس میں کوئی رول نہیں تھا. اور میں کبھی کبھی حیران بھی ہوتا تھا کہ یہ ان کے جو ہے نا، ان کی اتنے رشتہ دار ہیں، اتنے جوان ہیں، یہ کیوں نہیں اس میں آ رہے ہیں. اور مطلب بعد میں یہی پتہ چلا مان اللہ کہ بھی رشتہ دار کافی ہے، وہ کوئی پولیس میں ہے، کوئی کدھر ہے، وہ بھی کوئی نہیں آیا. تو اس طرح بٹ صاحب کی جو نا، بٹ صاحب کبھی 10 دن 8 دن یہاں رہتے تھے، اس کے بعد وہ پشاور یا کہیں دورے پہ آزاد کشمیر وغیرہ جاتا تھا. مجھے بس یہ ٹریننگ دی جا رہی تھی. مجھے جہاز کے لیے ٹریننگ کو لے جاتا تھا مجھے
جمشید صاحب اور ساگر صاحب، یہ مجھے جہاز پہ راولپنڈی لے جاتے تھے فوکر فرینڈشپ پہ. مجھے نقشہ، مجھے کمپاس، مجھے وہ جو اس کی جو اوپر جو بات چیت کرتے ہیں وائرلیس سیٹ کا، اس کا یہ سارا کچھ بتاتے تھے مجھے کہ کیسے آپ کو پائلٹ ڈاج نہیں دے گا، کس طریقے سے آپ جو ہے نا پائلٹ کو مطلب اس پہ رکھیں گے، کیا طریقہ، اور کس طرح آپ نے لو فلائٹ رکھنی ہے. یہ ساری چیزیں بہرحال ٹریننگ کی تھی، وہ ٹریننگ کی بتا رہے تھے کمپاس کی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس دوران انہوں نے مجھے فائر بام بنانے بھی سکھائے تھے. فائر بام ود مطلب جو یہ جو مطلب لوہے کے یہ وغیرہ مختلف چیزیں، جو ایک بام بنانا ہے جو ایک بہت ایک قسم کا خطرناک بن سکتا ہے، اور پیٹرول بم وغیرہ، یہ ساری چیزیں بھی انہوں نے مجھے سکھائی ہے. بلکہ پریکٹیکل بنا کے بھی بٹ صاحب نے خود بنائی، کیونکہ اس کو پیٹرول بم جو ہے نا اس کے اندر صابن ملائی جاتی ہے اور وہ بہت دھیمی آنچ پہ اس کو مکس کیا جاتا ہے. یہ پھٹ بھی سکتا ہے، آگ بھی لگ سکتی ہے، اور یہ ایسا ہے جس پہ جہاں کہیں بھی گرے گا تو یہاں وہاں آگ لگتی ہے. صابن اور پیٹرول، بہرحال وہ عام سی صابن جو ہوتی ہے کپڑے دھونے کی، یہ جناب یہ بھی مجھے ساتھ ساتھ سکھایا گیا. اور جو بٹ صاحب کی جو سب سے زیادہ، ایک تو شفیق تھے، لیکن جس وقت ٹریننگ کی بات ہو رہی تھی، جس وقت نظریاتی سوالات کی بات ہوتی تھی، اس وقت وہ ایسا لگتا تھا کہ مطلب وہ تو بعد میں بھی مجھے پتہ چلتا تھا، ایسا لگتا تھا ایک دریا ہے، ایک مطلب آبشار ہے جو بہتی جا رہی ہے، بہتی. میں نے ان کو کبھی بھی کسی بات پہ رکتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ ڈبل ایم اے تھے. وہ پشاور سے ایک اخبار نکلتا تھا انجام، اس میں ایڈیٹر رہ چکے تھے. اور ان کا سلوک، میں نے ڈاکٹر صاحب کی بچیاں تھیں چھوٹی چھوٹی، باقی تھے وغیرہ، چھوٹے بچوں کے ساتھ ان کا کیا پیار بھرا رشتہ تھا. اور جب ان کے ساتھ ہم بیٹھتے تھے یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ لیڈر بھی ہے، یہ ہم سے بڑا بھی ہے. اور فارغ وقت میں ہم سے کرکٹ بھی کھلاتے تھے، اپنا تاش کھیلتے تھے. وہ جو وہ نہیں ہوتا ہے وہ رنگ، یا ایک اور ہوتا ہے تین اور چار پتے بنانے، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ بھی اپنا. کیونکہ وہ یہ مطلب ان کا یہ رویہ تھا کہ ہم بور نہ ہو، ہمیں یہ نہ ہو کہ یہ جو ہے نا بھائی بس ایک ہی یہ سکے، کیونکہ وہ ہماری عمر کا بھی خیال رکھتے تھے. تو یہ کہنے کے، یہ کرنے کے، یہ ٹریننگ دینے کی مختلف مطلب حوالے سے ٹریننگ دی. اور پھر جو ہے نا جہاز کے متعلق ساری باتیں بتائی گئی، پھر لیکچر دیا گیا. تو اب اس کے بعد یہ طے ہوا جی یہ اب جائیں گے اور کشمیر سے یا تو جہاز کسی 2 آدمیوں کو ٹریننگ دیں گے، یا خود اگر نہیں ہو سکا خود کسی کے ساتھ کر کے یہ جہاز اغوا کریں گے. اس کے لیے جی اس وقت مجھے جو نا انہوں نے کہا جی اس کے لیے ضرورت ہے آپ کو ایک پستول اور ایک گرینیڈ کی کچھ. تو جناب انہوں نے مجھے اپنا کوئی اگست کی بات ہوگی شاید، مطلب 2-3 مہینے کے اندر اندر ہی انہوں نے مجھے جناب سیالکوٹ کے راستے سے کراس کرانا چاہا. سیالکوٹ میں منظور صاحب ہے، منظور کشمیر ٹینٹ ہاؤس، ڈاکٹر فروخ حیدر کے کزن تھے. تو بہرحال وہاں پہ انہوں نے، ان کے گھر ہم گئے. یہاں بھی آپ کو ایک بات بتاؤں، وہاں پہ وہ کیا نام ہے، کارٹونسٹ تھا بڑا، پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا، اقبال یا کیا تھا، جاوید کارٹونسٹ پاکستان کا مشہور کارٹونسٹ. اس کا والد صاحب ان کی دکان پہ کام کرتے تھے. تو اس دوران گرمیاں تھی تو وہ آم لے کے ہم ایک نہر پہ آئے. تو وہاں پہ سب نہانے لگے. تو مجھے بٹ صاحب نے کہا نہاؤ، چلو لگاؤ چھلانگ. وہ سب لگا رہے تھے. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ مجھے اس وقت تیرنا نہیں آتا، اور میں نے اٹھا کے چھلانگ لگائی. اور بدقسمتی سے وہ چھلانگ لگا کے میں کنڈو میں پھنس گیا. وہ جاوید جو کارٹونسٹ ہے اس کا باپ جو ہے نا، اس نے مجھے نکالا، اس نے مجھے اس وقت بچایا. تو یہاں ہم رہے، تو یہاں 2-3 دن رہے، لیکن وہ گائیڈ ملا نہیں.
تو ہم واپس آئے. واپس ہم جناب میرپور سے آئے، اور میرپور میں پہلی دفعہ یہاں عبدالخالق انصاری صاحب، گریٹ مین، کیا یار وہ آدمی تھے، کیا وہ بات تھے. یعنی آپ اندازہ کریں، وہ خود اٹھ کے چائے پکڑ کے ہمارے سامنے رکھ رہے تھے. وہ اس بات پہ اتنے خوش تھے، اتنی عقیدت، اتنا ان کے چہرے پہ جوش، جذبہ اور محبت تھی کہ کاش آج میں وہ کسی اور کے اس چہرے پہ دیکھتا. میں تو ان کو نہیں جانتا تھا. مجھے بتایا گیا جی یہ مہاجرہ شماری کے صدر تھے، بانیوں میں ہیں. اس وقت تو بٹ صاحب تھے، اور جو NLF تھی وہ مہاجرہ شماری کی ملیٹنٹ آرگنائزیشن تھی. یہ بات یہاں یاد رہے، وہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن تھی مہاجرہ شماری کی. اور انصاری صاحب کو پتہ تھا، یہ سب بنا کے یہ ساری انہوں نے اون کیا تھا. تو انصاری صاحب ملے، اور بھی ایک دو بعد میں مجھے پتہ چلا یہ کون لوگ ہیں. صابر انصاری ملے وہاں، ممتاز ملا، مطلب یہ لوگ 2 4 5 آدمی ملے. اور میرا معدہ اس دن خراب بہت تھا. مجھے پتہ ہے میرے لیے دوائی منگائی گئی ہے انصاری صاحب نے، اور مجھے پتہ نہیں کوئی چاول کھچڑی تھی یا یہ، اور خود اندر سے لاتے تھے. یعنی میں شرمندہ ہو رہا تھا یہ کیا کر رہے ہیں. لیکن وہ جو ہے نا، اور شاید ان کو بٹ صاحب نے بتایا تھا کہ کہا تھا سری نگر سے ہے، لیکن باقی کیا بتایا تھا مجھے پتہ نہیں. لیکن ان کے جو چہرے سے، ان کی آنکھوں سے اپنے لیے جو عقیدت تھی وہ لازوال تھی. تو جناب یہاں پہ بھی ہم رہے. تو منگلا ڈیم سے نکلتے سنا بڑے بڑے نلکے ہیں وہاں پہ، وہ اوپر سے وہاں ہم نے نہایا بھی. اور جناب میرے خیال میں ایک دن رہے وہاں، اور دوسرے دن جو ہے نا ہم واپس راولپنڈی آئے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر فروخ حیدر تھا، بٹ صاحب تھے، جاوید ساگر اور میں تھا. 4 آدمی تھے. اور بٹ صاحب اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ڈاکٹر فروخ حیدر کو. ڈاکٹر فروخ حیدر بہت پیاری زبان میں مطلب جو ہے نا ترانے گاتے تھے، ترانے یا گانے گاتے تھے. ایک وہ بہت ہی مشہور گانا گاتے تھے، اپنے لیے جیے تو کیا جیے اے دل تو جی زمانے کے لیے. اپنے لیے جیے تو کیا جیے تو جی اے دل تو جی زمانے کے لیے. یہ انڈین ایک فلم ہوتی تھی بادل پرانی، یہ اس کا گانا تھا. وہ گاتے تھے، اور ترانے مختلف گاتے تھے گاڑی چلاتے وقت، یا ویسی بٹ صاحب فرمائش ان کو کہتے تھے کرے. اور بٹ صاحب اس وقت مطلب میں نے بٹ صاحب کی جو ہے نا آواز سے جو سنا ہے، وہ جیل میں بھی بعد میں گاتے تھے لیکن یہاں پہ بھی سنتے تھے. وہ گاتے تھے آ لنگ آجا پتڑے چنا، آ لنگ آجا یار لنگ آجا. یہ وہ بہت ہی اپنا میٹھی آواز میں گاتے تھے. تو بعد میں کچھ اور جو جیل میں انہوں نے گائے وہ بھی ان کا بھی بتا دوں گا، لیکن یہ وہ گاتے تھے. اور ڈاکٹر صاحب بھی ان کو فرمائش کرتے تھے کہ ہم نے سنایا، چلے آپ بھی ایک سنا لیں. مطلب وہ لیڈر بھی تھے، دوست بھی تھے، بھائی بھی تھے، باپ بھی تھے. ان کا رشتہ، جب جو رشتہ وہ اپناتے تھے اس میں لازوال ہوتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا تھا، اور سکھاتے تھے. اور سب سے بڑی بات ہے دنیا کی تاریخ آزادیوں سے واقف کراتے تھے. مطلب ان دنوں ویتنام کی جنگ چل رہی تھی، ویتنام کے بارے میں وہ تفصیل سے بتاتے تھے، کیونکہ خبریں بھی آتی تھی ان دنوں. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ بٹ صاحب ایک جز ویتنام کے بارے میں، ویتنام کتنے سالوں سے لڑ رہا ہے، کس کس کے خلاف لڑا ہے، پہلے فرانس کے خلاف، برطانیہ کے خلاف، اور اب امریکہ کے خلاف. وہ کہتے تھے کہ ان کی 3 نسلیں جو ہے نا، اس میں جو وہ جو ہوتا نا، وہ کیا نام ہے، خندق، اسی میں جوان ہوئی، اسی میں لڑتے رہے. دادا بھی لڑتا رہا، بیٹا بھی لڑتا رہا، اور پوتا بھی لڑتا رہا. تو یہ ویتنام کا جو نا ہوچی من کا بتاتے تھے. ہوچی من جو ویتنام کا جو کمانڈو لیڈر، جو ان کا لیڈر ہے، وہ کس طریقے سے برتن مانجتا تھا سمندری اس پہ، جہاز پہ، کیا ان کی پوزیشن تھی. ماؤ زیتونگ چائنا کے انقلاب کے بارے میں
لانگ مارچ کے بارے میں، اور یہ ساری باتیں، یہ ساری تربیت دیتے تھے. یعنی بات یہ تھی کہ ذہنی طور پہ اتنے ڈیڈیکیشن ہوں کہ ہم بہک نہ جائے، ہم اپنی منزل سے نہ ہٹے. شاید وہی وجہ ہے آج مجھے، اب آپ دیکھ لو کتنے سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، میں اپنے نظریات انڈیپینڈنٹ کشمیر سے کبھی نہیں ہٹا. ہاں، جدوجہد کے راستوں کو دوسرے راستے تلاش کر رہا ہوں اپنا سچویشن کے مطابق، اور میں یہ ہمیشہ سوچتا ہوں کہ بٹ صاحب اس وقت یہی کرتے جو میں کر رہا ہوں. اور سب سے بڑی بات، وہ شعور کی بات کرتے تھے کہ سب سے پہلے شعور لایا جائے، سب سے پہلے لوگوں کو شعور لایا جائے. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہماری ماں پوچھتی ہے کدھر جا رہے بیٹے، اس سے کہتے ہیں ہم تمہیں کیا پتا ہے، میں کہیں جا رہا ہوں، کام سے جا رہا ہوں. بہن پوچھتی ہے ہم کہتے تو چپ کر. چھوٹا بھائی پوچھے کہ چل تینوں کیا پتا ہے. یہ تاریخوں میں نہیں چلتا ہے. تاریخوں میں ماں بھی شامل ہوتی ہے، باپ بھی شامل ہوتا ہے، بیٹا بھی شامل ہوتی ہے، بہن بھی شامل ہوتی ہے. ان کو آپ نے ڈیڈیکیٹ بنانا ہے، ان کو سمجھانا ہے، بتانا ہے آزادی ہوتی کیا ہے، خود مختاری ہوتی کیا ہے، ملک کیا ہے، ملک سے پیار کس طرح کیا جائے، یہ جنگ نیشنلزم کی کیوں ہو، اس کی بنیادیں کیا ہے. یہ وطن ایک ماں ہوتی ہے، اور اس ماں کے آبشاروں کو، ندی نالوں کو، دریاؤں کو، پہاڑوں کو، اس کی ایک ایک چیز سے کس طرح محبت کی جائے. کیونکہ اگر آپ محبت نہیں کریں گے تو یہ چیزیں وطن کی نہیں رہیں گی، اور جب یہ چیزیں نہیں رہیں گی تو آپ کی آنے والی نسل کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. نہ پانی رہے گا، نہ پہاڑ رہیں گے، نہ درخت رہیں گے، نہ آکسیجن رہیں گے. وطن سے بے انتہا محبت کے طریقے بتاتے تھے درخت لگایا کرو، اس سے آکسیجن مہیا ہوتی ہے، زمین رک جاتی ہے کھسکنے سے. یار وہ کیا تھے، اللہ ان کا درجہ اونچا کرے. تو ہم یہاں پہ پہنچ گئے کہ ہم واپس آئے. سیالکوٹ سے کراس نہیں ہو سکا تو میں راولپنڈی واپس آیا. واپس ہونے کے بعد انہوں نے کہا جی اب ہم یہ ایبٹ آباد کے بٹا کنڈی راستے سے، بالا کوٹ سے کراس کرتے ہوئے نیلم ویلی کی طرف سے کراس کریں گے. اب ہم پہنچ گئے نیلم ویلی. نیلم ویلی مطلب کراس کرنے کا یہ ایک علیحدہ ایک اور پلان بنا. ابھی ہم پہنچے راولپنڈی. والسلام. ساتھیوں اور دوستو، یہ کہانی صرف مقبول بٹ کی کہانی نہیں ہے. میں اس میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرا کم سے کم رول رہے، کیونکہ میں تو اپنی جو کتاب لکھ رہا ہوں اس میں ساری چیزیں میں نے لکھی ہے، لیکن یہاں میں صرف تعلق بتا رہا ہوں بٹ صاحب کا رول کیا تھا، اور میرے ساتھ جتنا بھی بنتا ہے چھوٹا موٹا اسی کو میں ذکر کر رہا ہوں. جناب انہوں نے اس دوران، جب ٹریننگ کے دوران، اب انہوں نے یہ کہا جی اب ان کو جہاز کی ٹریننگ دینی ہے، جہاز کی اغوا کرنے کی ٹریننگ دینی ہے. کچھ عرصے کے بعد یہ طے ہوا جی اس کی ٹریننگ جو ہے نا ڈاکٹر فروغ کے بردر ان لا جمشید منٹو ہے. جمشید منٹو کہیں ایئر فورس میں رہ چکے تھے، تو انہوں نے کہا جی میں ان کو ٹریننگ دوں گا، کیونکہ سری نگر میں اس وقت اور یہاں پنڈی میں بھی فوکر فرنٹ شپ جہاز چلتے تھے. چھوٹے تھے، یہ کوئی 40 آدمیوں کی، اس میں 30 بھی ہے، اس پہ 40 بھی ہے، اس پہ 20 آدمیوں کے بھی ہے. یہ نیدرلینڈ جہاں